حضرت موسی علیہ السلام اور فرعون کے غرور کا انجام یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مصر پر فرعون نامی ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنے اقتدار کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ خود کو رب کہلاتا تھا اور بنی اسرائیل پر بے پناہ مظالم ڈھاتا تھا۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات دلانے اور فرعون کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے حضرت موسی علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر اسے اللہ واحد کی عبادت کرنے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا پیغام دیا، لیکن فرعون نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیا اور حضرت موسی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا۔ مقابلے کے دن جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو جادو کے زور سے سانپ بنا کر میدان میں پھینک دیا۔ لوگ ڈر گئے، لیکن اللہ کے حکم سے جب حضرت موسی علیہ السلام نے اپنا عصا لاٹھی زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر تمام جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے، اور وہ سب سجدے میں گر کر ایمان لے آئے۔ اس کے باوجود فرعون کا غرور کم نہ ہوا اور اس نے بنی اسرائیل پر مظالم مزید بڑھا دیے۔ بالآخر اللہ تعالی کے حکم سے حضرت موسی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کے لیے نکلے۔ فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے نکل پڑا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے گہرا سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر۔ قوم گھبرا گئی، لیکن حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ لاٹھی مارتے ہی سمندر میں 12 خشک راستے بن گئے اور پوری قوم بحفاظت پار نکل گئی۔ جب فرعون اور اس کا لشکر انہی راستوں پر سمندر کے بیچ پہنچا تو اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ ڈوبتے وقت اس نے ایمان لانے کا دعوی کیا، لیکن اس وقت کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اور مال کا غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور اللہ کی طاقت کے آگے دنیا کا بڑے سے بڑا ظالم بھی بے بس ہے۔